اب تیسرا ان کا فریب تھا، بس اسی پہ اختتام کریں گے. اور تیسرا جو تھا یہ سب سے زیادہ یہ فریب سے کام لیتے، عوام کی جو جہالت ہے، عوام الناس میں جو بات جہالتیں ہوتی ہیں نا، اس کو بنیاد بنا کر یہ اہل سنت کو مشرک قرار دیتے ہیں. مثلاً ہمارے کم علم عوام جو ہے قبروں پہ جا کے سجدہ کرتی ہے، تو کہتے دیکھو صاحب یہ قبر پوجا ہو رہی ہے، صاحب مشرک ہو گیا. قبروں پہ چادریں چڑھاتے، کہتے دیکھیں صاحب یہ قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، کعبۃ اللہ پہ چڑھانا چاہیے، غیر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، صاحب یہ مشرک ہو گئے. سجدے طواف قبر ہو رہا ہے، صاحب قبر کا کچھ لوگوں کو طواف کرتا ہوا دیکھ لیں گے، کہیں گے دیکھیں صاحب یہ شرک ہو رہا ہے. تو اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں بزرگان دین کے ساتھ جو عوام الناس کرتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ علماء اہل سنت کو بھی مشرک کہتے ہیں اور سارے اہل سنت جماعت کو یہ مشرک کہتے ہیں. حالانکہ میں ایک بات واضح کر دوں، اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سب جو بھی اگر غلط ہے خرافات ہے اس کا رد اپنی تقریروں میں کرتے ہیں. کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہے. بالخصوص اعلیٰ حضرت کی اگر ہم بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں پہ ہر خرافات اور ہر بدعات پر کتابیں اور فتاوی دی ہے. میں 3 چیزیں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ سجدہ قبر یا پیر کا سجدہ ہو یا پیر کے قدموں میں سر رکھنا ہو، اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ. اس میں اعلیٰ حضرت نے ثابت فرمایا ہے کہ قبر کا سجدہ حرام ہے. قبر کا سجدہ شرک نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ حرام. ان بیچاروں کی پرابلم کیا ہے، ان جاہلوں کی، کہ ان کو شرک اور حرام میں تمیز نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے بڑے کوئی شرک جلی اور شرک خفی کا پتہ نہیں تھا. تو یہ تو چھٹپئیے لوگ ہیں بیچارے. وہ اتنا جو بڑا تھا اسماعیل دہلوی جس کو شہید بولتے ہیں، اسی کو نہیں پتا تھا شرک جلی اور شرک خفی کی جو ہے فرق. تو یہ پھر کیا بیچارے فرق کریں گے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ہے قبر کے سجدے کو حرام قرار دیا، اور باقاعدہ اس میں قرآن حدیث سے اور اقوال بزرگان دین اور ائمہ سے ثابت کیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کسی کے لیے جائز نہیں. اگر عبادت کا تصور کر کے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرے گا تو وہ ہو جائے گا شرک، اسلام سے خارج، کوئی گنجائش نہیں. لیکن اگر تعظیم کی نیت سے کرے گا، سجدہ تعظیم ہی کرے گا، تعبیدی کی نیت نہیں ہے، تعظیم کی نیت ہے، تو حرام ہوگا. اسی طرح قوالی کا جہاں تک معاملہ ہے، اکثر کیا کرتے ہیں قوال لوگ، اکثر کفری اشعار پڑھتے ہیں قوال لوگ، اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں دیکھو صاحب بریلوی فرقہ جو ہے وہ مشرکوں کا فرقہ ہے، یہ فلاں قوال نے کہہ دیا. تو ہم 12 کہتے ہیں کہ اول تو قوال ہماری مذہب کے کوئی اتھارٹی نہیں. اور جہاں تک مروجہ قوالی جو آج کل قوالی چل رہی ہے، صوفیہ اکرام سنتے تھے، وہ ایک الگ ہے. اس کے تعلق سے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حیاء العلوم میں اس کے آداب لکھے، سرکار غوث اعظم نے گنیت الطالبین میں اس کے آداب لکھے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھے جو بزرگان دین کے جو سما ہوتی تھی. لیکن مروجہ جو سما ہے آج کل، جس میں کفری اشعار پڑھے جاتے ہیں، خرافات ہوتی ہے، اس کے رد میں خود اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے باقاعدہ. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے ایک مستقل اس پہ رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ مسائل سما. اسی طرح قبروں پہ جو عورتیں جاتی ہے اور عورتوں کے جانے سے جو خرافاتیں ہوتی ہے، بدنگاہیاں ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، میلے اور ٹھیلے بڑھ رہے ہیں، ہجوم ہوتا ہے عورتوں کی وجہ سے، اور بہت ساری جو برائیاں پیدا ہوتی ہے، خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا رد فرمایا ہے. عورتوں کے مزارات پر جانے کے اعلیٰ حضرت قائل نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتی ہے تو لعنتیں پڑتی ہے. قبر پہ جاتی ہے صاحب قبر لعنت بھیجتے ہیں، اور جب گھر آتی ہیں تو شیاطین کے ساتھ آتی ہے اور لعنتوں کے ساتھ آتی ہے. شیاطین ایسی عورت کو گھیر لیتے ہیں. اور اس تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ایک مستقل کتاب لکھی جس میں عورتوں کی قبروں کی حاضری کو ناجائز قرار دیا. کتاب کا نام ہے جمال النور فی نہی النساء زیارت القبور. تو بہرحال یہ جو ہے اس کے تعلق سے عوام کی اگر خرافات کی ہم بات کریں تو اس پر ہمارے علماء خود رد کرتے ہیں. اور پھر اس میں خاص بات یا قابل غور ہے، ایک بہت خاص نقطہ ہے، یہ اہم بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ عوام بھی جو فعل کرتی ہے وہ فعل حرام ہے، ناجائز تک ہے، وہ شرک وہ لیکن نہیں ہے. لیکن وہابیوں نے کیا کیا، بڑی عجیب تماشا ان کے یہاں، بڑا عجیب دھرم بنایا. ریالوں کی خیرات اور صدقات پانے کے لیے ایسی سی چالاکیوں سے کام لیا کہ خود ساختہ کچھ شریعت کے پہلے اصول گڑھ لیے انہوں نے، خود اصول گڑھ لیا اپنے طبیعت سے. وہ قرآن و حدیث میں اصول نہیں ملیں گے، اور اپنے ان گڑے ہوئے اصولوں کے تحت عوام کی جہالت کے ان افعالوں کو پہلے شرک قرار دیا، اور شرک قرار دے کے پھر ان کو مشرک کہا. حالانکہ جب وہ شرک ہے ہی نہیں، حرام ہے، تو پھر اس پہ تو شرک کا فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر دوسرا تماشا کیا ہے، یہاں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے
کہ چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیں کہ جو عوام خرافات کرتی ہے، تو خرافات کون کر رہی ہے؟ لیکن گالیاں ولیوں کو بکتے ہیں یہ لوگ۔ جس مولوی کو دیکھو تو کبھی غریب نواز کو گالیاں بکتا ہوا نظر آئے گا، یہ اہل حدیث مولوی، کبھی جنید بغدادی کو گالیاں بکیں گا، کبھی سرکار بابا فرید کو گالیاں بکیں گا، کبھی نظام الدین اولیاء کو گالیاں بکیں گا، کبھی داتا گنج بخش لاہوری کو گالیاں بکیں گا۔ تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ بھائی قبروں پہ جو خرافات ہو رہی ہے وہ جاہل عوام کر رہی ہے نا، اس سے اس ولی کا کیا تعلق؟ جرجس کی کتنی تقریریں جس میں حضرت حاجی علی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے اس نے گستاخانہ جملے کہے ہیں، کتنی تقریریں جس میں اس نے غوث پاک کی تک توہین کی ہے۔ یہ کون سا اصول ہے ان کا کہ غلطی عوام کرے اور گالیاں یہ ولیوں کو کرتے ہیں؟ ان کا تو اگر ایسا ہی ہوا کہ اگر ان کی الٹی عقل کو تسلیم کر لیا جائے، یہ وہابیوں کی الٹی عقل کہیں گی نا کہ عوام کی غلطی جو ہے اولیاء پہ تھوپ دے اور اولیاء کے ذمہ ڈالے، تو پھر میں بطور تمثیل، یہ حقیقی اعتبار سے نہیں، تمثیلاً یہ بات کہتا ہوں کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ خدا کا بیٹا۔ تو آپ کیا عزیر علیہ السلام کو گالی بکوں گے کہ یہودیوں کو برا کہوں گے آپ کہ عزیر علیہ السلام کو؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ خدا کا بیٹا۔ تو آپ عیسائیوں کو برا کہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے بیٹھ جاؤں گے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، تو بیوی اور بیٹے کے کافر اور مشرک ہونے پر کیا حضرت نوح علیہ السلام کو گالی بکی جائیں گے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، کیا لوط علیہ السلام کی بیوی اگر کافرہ ہو گئی، اس نے خود لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو کہ لوط علیہ السلام کو گالی بکوں گی؟ ارے حد تو یہ ہے بھائی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی ہے، اور ابو جہل کتنا بدبخت ہے، مگر ابو جہل کو برا کہا جاتا ہے لیکن حضرت اکرمہ کو نہیں کہا جاتا۔ حضور کے دو چچا تحقیق کے مطابق اور علماء کے اجماع کے مطابق دو چچا جو ایمان لائے، باقی چچا ایمان ہی نہیں لائے، جس میں خاص طور سے ابو لہب جو گستاخ بھی تھا۔ تو حضور کے چچا اگر کافر ہو تو کیا رسول اللہ کو آپ لعن طعن کروں گے؟ تو اگر ولیوں کے ماننے والے کچھ خرافات کر لے تو کیا اس کی بنیاد پر ان ولیوں کو گالیاں بکوں گے؟ تو یہ کون سی الٹی عقل ہے وہابیوں کی؟ مگر کیا کرے گا، وہابیوں کو عقل ہوتی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تو غلطیاں تو عوام نے کی، ان خبیثوں نے اولیاء کی توہین کی۔ معراج ربانی نعوذ باللہ خواجہ غریب نواز کو کہتا ہے ہجڑا، کہتا ہے خواجہ کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے۔ وہاں ہجڑے جاتے ہیں دفلیاں بجا کے، ڈھول بجاتے ہوئے، اور جب پوچھا جاتا ہے کیوں جاتے ہو خواجہ غریب نواز کے یہاں، تو کہتے ہیں خواجہ صاحب ہماری نسل کے تھے، ہماری قوم میں سے تھے۔ ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے۔ اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یا جماعت الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا، اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی، اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ہی قوم کے لوگ تھے، ہماری ہی قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے۔ بندہ نواز گیسو دراز جو آل رسول ہے، سید ہے، نجیب الطرفین سادات میں سے، یعنی امام حسن امام حسین دونوں کی نسل سے آپ کی شاخ ملتی ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں کہتا ہے یہ لونڈے باز تھا، پھر بندہ گیسو دراز کی یہ حقیقت، اور یہ شیعہ تھا پرلے درجے کا زندیق، شیعہ لونڈے باز، پرلے درجے کا زندیق، شیعہ لونڈے باز۔ اور جرجس کی یہ توہین اگر آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہی سیرت غوث پاک جس میں یہ واقعہ اس نے گڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ چھٹے آسمان سے گرا اور غوث پاک نے ہاتھ پکڑ کے بچایا، اسی میں یہ واقعہ بھی گڑھتا ہے۔ ایک کتاب، میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، ارے تب پڑھ کے میں دنگ رہا، بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے پیٹ میں اور جنگل میں ان کی ماں 7 مہینے کا حمل، ابھی 2 مہینے باقی ہے، اور ماں جنگل میں۔ کوئی پوچھے گا ماں جنگل میں کیوں؟ چپ۔ اس پوزیشن میں ڈاکٹرنی نرس یہ کہتی ہے کہ نہیں آرام کرو، لیکن وہ صاحب گئے کہاں؟ جنگل میں گئی ان کی ماں۔ بڑے پیر صاحب کی ماں پر کسی نے غلط نظر ڈال دی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھیں،
بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ میں آگ بگولا ہو رہا ہے، کمینہ میری ماں پہ غلط نظر ڈال، یعنی وہ ان اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بری نظر ڈال رہا ہے. اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے عزت لوٹنے کے لیے، اور جب وہ آیا اور ماں کے کپڑے پھاڑنے عزت لوٹنے کے لیے، تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے. یہ کرامت ہے، کرامت. اور بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے، قتل کر دیا اس آدمی کو، مار ڈالا، پھر ماں کے پیٹ میں گھس گئی. میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اسی ٹاٹا ہاسپٹل میں، میرا چچیرا بھائی بیمار تھا کینسر کا، میں اس کتاب کو پڑھ کر اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا، تو میرا دوست کہنے لگا مولوی صاحب جب وہ نکل ہی گئے تھے تو گھسنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کورس پورا کرنے گئے تھے، بھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ کرامت بیان کرتے ہو تم. کس کے بارے میں بول رہا ہے یہ؟ غوث پاک کی ماں کے بارے میں. اب بے غیرت فرقے کو دیکھو، ان کو یہ تو دکھتا ہے کہ فاروق رضوی سخت جملے بولتا ہے، کہتے گالی بکتا ہے فاروق رضوی، لیکن ان خبیث کی اولادوں کو اپنے ملاؤں کی گستاخی نہیں دکھتی. ارے بے حیا، بے شرم، بلاتکاری تو ہے. اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تو واقعی سچا ہے اور حلالی ہے تو کتاب دکھا دے پھر کہ کہاں وہ معاملہ تھا کہ غوث پاک کی ماں کے عزت پر نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ حملے ہوئے. اور یہی بات اگر میں ایسے بولوں تو یہ ان سارے وہابیوں کے چہرے کے جغرافیے بگڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ فاروق رضوی گالی دیتا ہے. اپنے ملاؤں کی نہیں دیکھتے تم بے غیرتی؟ تمہارا مولوی خواجہ کو ہجڑا بولے تو وہ گالی نہیں ہے، بندہ نواز کو لونڈے باز بولے تو وہ گالی نہیں ہے. مگر میں صرف یہ بولوں، حالانکہ میں گالی نہیں بک رہا ہوں، میرا جملہ مشروط ہے. گالی ہوتی کہ میں ڈائریکٹ کہوں تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو حرامی ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اگر تو حلالی ہے، یہ لفظ اگر لگا کے کہتا ہوں، یہ مشروط ہے. اگر تو حلالی ہے تو مناظرہ کر، اگر تو حلالی ہے تو کتاب دکھا. تو حلالی ہو تو دکھا دے، دکھا دیں گا، حلالی ثابت ہو جائیں گا. تو نہیں دکھاتا ہے، نہیں بیٹھتا، اس لیے تو میرے نزدیک حرامی جیسا لگتا ہے. مشروط جملہ ہے میرا یہ، میں ڈائریکٹ کہاں کہہ رہا ہوں کہ تو حرامی ہے. لیکن اگر میں یہ واقعہ یوں بیان کروں تو سارے اہل حدیثوں کے جغرافیے بگڑ جائیں گے. میں کہوں کہ جرجس کی ماں جنگل جا رہی تھی، کھیت میں جا رہی تھی، جرجس کی ماں خوبصورت ہے، کچھ لوگوں نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس کی عزت لوٹ لی. اور جاؤ فلاں کتاب میں دیکھ لو صفحہ نمبر فلاں. سارے وہاں بھی مجھے فون کر کے پریشان کر دیں گے، فاروق رضوی آپ نے ہمارے مولوی کی ماں پہ آپ نے جو ہے تہمت لگائی ہے، کتاب دکھاؤ کہاں لکھا ہے، حوالہ دو، ثبوت دو. مگر بے غیر تو کیسے اپنے آپ کو تم اہل حدیث کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم بغیر دلیل کے کوئی بات مانتے نہیں. اپنے ملا کی یہ بغیر دلیل کی، بغیر کتاب دیکھے ایک جھوٹی بات کو تم نے ہضم کر لیا، تسلیم کر لیا. اور تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ تم اپنے اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہاں لکھا ہے، دکھا، اور دکھاتا کیوں نہیں ہے کر کے. اصل میں معاملہ کیا ہے بتاؤں میں آپ کو. آئیے ایک حدیث بس اس پر اختتام، یا آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کافی لمبا بیان ہو گیا، چاہ تو رہا تھا کہ مختصر ہو، لیکن کیا کریں، بات جب نکلتی ہے تو نکلتے جاتی ہے. جامع ترمذی ہے اس وقت میرے ہاتھ میں. یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا نبی غیب دا ہے، غیب کی خبروں کو جانتا ہے. اور وہاں بھی اس لیے غیب کا نبی کا انکار کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جب جب غیب کی حدیثیں آئیں گی ہماری پول پٹیاں کھلتے ہوئے نظر آئیں گی. ساری ایسی پیشن گوئی ہے کہ سب بتایا اس دنیا کے منافق کیسے ہوں گے، نفاق کیسا ہوگا، اور یہ بدترین فرقے کیسے ہوں گے، سب بتا دیا. اس لیے غیب کا انکار کر دیا ان لوگوں نے. یہ جامع ترمذی صاحب کتاب الفتن، باب ما جاء فی علامتی حلول المسک والخسفی، حدیث نمبر 2211. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب یہ ہوں گے، یہ واقعات ہوں گے، یہ واقعات ہوں گے، پیشن گوئیاں کر رہے. اس میں یہ کہتے ہیں وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا. آقا فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے کے بزرگوں کو لعن طعن کریں گے، پہلے کے بزرگوں پہ لعنتیں بھیجیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے. یہ قیامت کی کیا ہے؟ نشانیوں میں سے ہے. کیا کہتے ہیں کہ آخری زمانے کے لوگ، یعنی اس زمانے کی جو قیامت کے قریب آئیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ اپنے سے پہلے کے بزرگوں کو لعنت کریں گے، ولانا لعن کریں گے. ولانا آخرہ ہذہ الامہ،
میری اس امت کے آخری کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اولہا فل یرتقب عند ذالک ریحن وحمراء وزلزلۃ وخسفا ومسقا وقصفا، یہ پوری حدیث میں نے پڑھ ڈالی ہے، اب ترجمہ سن لے۔ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کو لعن طعن کریں گے، اور جب وہ ایسا کریں گے کہ بزرگوں کو، پچھلے امت کے لوگوں کو، پچھلے بزرگوں کو لعن طعن کرے، تو اس وقت تم سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین کے دھسنے، شکلوں کے مسخ ہونے اور پتھر کے برسنے کا انتظار کرو۔ آج اگر یہ عذابات آ رہے ہیں تو ان وہابی بدعقیدوں کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ فرقہ بڑھ رہا ہے بزرگوں کی توہینیں بڑھتے جا رہی ہے، کیونکہ یہ رسول کی حدیث بتا رہی ہے کہ کیا ہوگا، زلزلے آئیں گے، جب بزرگوں پہ لعن طعن کی جائیں گی، آندھیاں آئیں گی، اور کیا کہتے ہیں زمینیں دھسنا شروع ہو جائیں گی، شکلیں مسخ ہو جائیں گی، یہ سب عذابات آئیں گے، پتھر برسیں گے۔ تو یہ عذابات تو ہے نا، یہ کیا ہے یہ سب؟ بزرگوں پہ تم لعن طعن کر رہے ہو، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ آقا کی واضح حدیث ہے۔ آج دیکھ لیجئے بزرگوں کا احترام کون کرتا ہے اور بزرگوں کی توہین کون کرتا ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں کتاب الفتن میں بھی آئی ہے، حدیث نمبر 5450 کے تحت۔ اور آخری حدیث پہ رخصت ہو رہا ہوں میں، بس یہیں اختتام کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے کہ جو اولیاء کو گالیاں بک رہے ہیں، اولیاء سے عقیدت کو جنہوں نے شرک کا نام دے رکھا ہے، اولیاء سے محبت کو جنہوں نے جو ہے بدعت کا نام دے رکھا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عدا لی ولیا۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، من عدالی ولیہ، جس نے میرے ولی سے دشمنی لی، فقد آذنتہ بالحرب، تو تحقیق کہ اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب بتائیے اعلان جنگ اللہ سے ہوں گا تو کیا ہوں گا، عذاب نہیں آئیں گے پھر؟ اور ولیوں کی توہین ہو رہی ہے کہ غریب نواز کو ہجڑا بولا جائے، معاذ اللہ، یہ توہین نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک داتا گن بخش لاہوری کی توہین کی جائے، بندہ نواز گیسو دراز کو لونڈے بات بولا جائے گا، ولیوں کی توہین نہیں ہے؟ کرنے والا ایک ہے لیکن حامیہ ملانے والے تو لاکھوں ہیں نا۔ تو گناہ کی تائید کرنا بھی تو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ کرنے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہوتا ہے جو گناہ کی تائید کرے۔ ایک چور جتنا چوری کرنے میں گناہ گار ہوتا ہے، اس چور کا سپورٹ کرنے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ یہ توہین نہیں ہے۔ غوث پاک کی ماں کے تعلق سے جھوٹے قصے سنا کر مذاق بنایا جائے، کیا یہ بزرگوں کی توہین نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسے عظیم شخصیت، عظیم اپنے وقت کے دین کے خدمتگار، مجدد، عاشق رسول کو جھوٹی کتابیں اور جھوٹے اشعار ان کی طرف منسوب کر کے شرک کے فتوے لگائے جائے، یہ اولیاء کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھ کے تحقیق کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کس کی اوقات ہے جو اللہ سے جنگ جیت جائے؟ اور اس کو بخاری کے علاوہ اس کو امام ابن ابی عاصم اپنی کتاب الزہد میں لائے ہیں، جلد 1 صفحہ 65۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں لائے ہیں حدیث نمبر 347 کے تحت۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں لائے ہیں حدیث نمبر 7880 کے تحت۔ امام بہقی اس کو سنن القبریٰ میں لائے ہیں حدیث نمبر 20980 کے تحت۔ امام ابن جوزی اس کو لائے ہیں صفت الصفوہ جلد 1 صفحہ 39 کے تحت۔ امام حیثمی لائے ہیں اس کو اپنی کتاب مجمع الزوائد حدیث نمبر 17950 کے تحت۔ اس کو امام قرطبی اپنی تفسیر قرآن عظیم الجامع الاحکام القرآن جلد 7 صفحہ 411 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا، اور بھی محدثین نے نقل کیا ہے